السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ مکمل ناول آنکھوں کے رستے دل میں اتر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ، لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تو آئیے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ کیا ایسے کیسے ایشو ہو گئی؟ 2 دن پہلے ہی تو میں آئی تھی بک لینے، تب آپ نے کہا تھا کہ کل آ جانا، اور اب میں آئی ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایشو ہو چکی ہے۔ واٹ دا ہیل! جب میں نے کہا تھا تو آپ نے کسی اور کو وہ بک کیسے دے دی؟ آپ کو چاہیے تھا کہ اس کو میرے لیے اٹھا کر رکھتے۔ پنک کلر کی کرتی، وائٹ پلازو پر پھولدار سکارف گلے میں ڈالے، غصہ ضبط کرتے ہوئے اس نے لائبریرین سے کہا، دیکھیں مس، میں نے آپ کو کل بلایا تھا لیکن آپ آج آ رہے ہیں۔ اب میں لائبریری کی کتابیں آپ کے لیے چھپا کر تو نہیں رکھ سکتا۔ سب سے گرمی سے بیزار ہوتے لائبریرین نے بھی تپ کر کہا، وہ کتاب مجھے ضروری چاہیے تھی۔ اللہ، اب میں کہاں سے لاؤں؟ اس نے پریشانی سے خود سے کہا، تم دیکھ لینا، تمہاری تو میں لائبریری ہی بند کرواؤں گی۔ مہذیب نے غصے سے اس کم عمر لائبریرین کو کہا تھا، میری لائبریری بند کروانے سے بہتر ہے کہ آپ اس بندے سے جا کر مل لیں۔ اس نے ہی آپ کی کتاب لی ہے، اس سے پوچھ لیں، شاید وہ دینے پر راضی ہو جائے۔ اس نے میری کتاب لی ہے۔ مہذیب نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں بڑی سی میز کے گرد کرسی پر بیٹھے اس شخص کو دیکھا جو بلو جینز پر بلیک کلر کی شرٹ پہنے، آستین کے کف موڑے، سر پر گوگلز ٹکائے، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بے نیاز سا بیٹھا، ہاتھ میں اس کی مطلوبہ کتاب پکڑے، دنیا جہاں سے بے خبر، انہماک سے پڑھنے میں مصروف تھا۔ جی مس، اس کے کہنے کی دیر تھی، وہ آندھی طوفان بنی اس کے سر پر پہنچی تھی۔ ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری میری کتاب لینے کی؟ اس کے ہاتھ سے کتاب جھپٹ کر وہ غرا کر بولی، جبکہ ہسٹری کی کتاب میں غرق محمود غزنوی کے دربار میں بیٹھا مراد ایک دم ہی بوکھلا گیا تھا کہ کہیں سلطان کے سپاہیوں نے اس کو گرفتار تو نہیں کر لیا۔ لیکن اعتراف میں نظر دوڑاتے ہوئے اس نے شکر ادا کیا کہ وہ وہیں کراچی کی اس پبلک لائبریری میں موجود تھا۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس کی نظر شعلہ جوالا بنی مہذیب پر پڑی۔ دوسرے لمحے اس کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق ابھری تھی۔ زیب النساء میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئیں؟ مراد نے آنکھیں گھماتے ہوئے شریر انداز میں کہا۔ تم؟ مراد کی شکل دیکھ کر تو اس کو 10-12 تیوریاں مزید چڑھ گئی تھیں۔ یہاں بھی پہنچ گئے تم؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ ہائے زیب النساء، یقین کرو، تمہیں پتہ ہے میں نے کتنا مس کیا ہے تمہیں، کتنا تڑپا ہوں میں تمہارے لیے۔ مراد نے لہجے کو گمبھیر بناتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ یہاں کی ساری کتابیں تمہارے اوپر گرا دوں گی میں۔ وہ شدید غصے سے اس کو گھورتی ہوئی بولی۔ کیا کر رہے ہیں آپ دونوں؟ لائبریری ہے یہ، کبڈی کا اکھاڑا نہیں ہے۔ لڑنے کا اتنا ہی شوق ہے تو باہر جا کر پورا کیجیے، لوگوں کو ڈسٹرب نہ کیجیے۔ لائبریرین ان کے سر پر پہنچ کر ناراضگی سے بولا۔ ارد گرد پڑھنے میں مشغول لوگ بھی برہمی سے ان دونوں کی جانب دیکھ رہے تھے۔ مہذیب بغیر ادھر ادھر دیکھے ایک ہاتھ میں کتاب پکڑے، دوسرے میں مراد کا بازو دبوچے لائبریری سے باہر نکال لائی تھی۔ بہت جلدی ہے تمہیں رخصت ہونے کی، پہلے مجھے برات تو لانے دو۔ مراد کے دلکشی سے کہنے پر مہذیب نے ایک گھوری سے اس کو نوازا تھا۔ سیدھی طرح سے بتاؤ، یہاں دوبارہ لینے کیا آئے ہو؟ وہ غصے سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں
اس پر گاڑتے ہوئے بولی۔ تمہیں؟ اس نے بھی لمحہ ضائع کیے بنا کہا۔ اب اگر تم نے کوئی فضول بات کی نا تو یہ کتاب تمہارے منہ پر ماروں گی میں۔ مہذیب نے غصے سے ہاتھ میں پکڑی کتاب کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ آہا، منہ پر نہیں پلیز، یہاں ادھر بازو پر مار لو۔ میرے چہرے کو خراب نہ کرو، کیونکہ میری خوبصورتی پر تو ایک دنیا مرتی ہے۔ اس کو خاطر میں لائے بغیر وہ فخر سے کالر کھڑے کرتے ہوئے بولا۔ ایک کام کرو نا، تم بھی اس دنیا کے ساتھ مر کیوں نہیں جاتے؟ وہ کاٹ کھانے والے انداز میں بولی۔ اف، نہ کرو زیبو، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ تم آج بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی ہو۔ مراد نے ایک ہاتھ دل پر رکھے سرشاری سے کہا۔ یقین کرو، میرے دل میں آج بھی اتنی ہی شدید خواہش ہے تمہیں قتل کرنے کی جتنی پہلے ہوا کرتی تھی۔ مہذیب نے زور سے اس کے بازو پر کتاب مارتے ہوئے کہا تھا۔ ارے تو دیر کس بات کی ہے؟ کھڑا ہوں میں تمہارے سامنے، کر دو مجھے قتل، اتار دو میرے سینے میں گولیاں۔ وہ دل ربائی سے ہلکا سا اس پر جھکتے ہوئے بولا تھا۔ مہذیب اس کو دھکا دیتی دوبارہ سے لائبریری میں داخل ہونے کے بعد اسی کاؤنٹر کے پاس آئی تھی۔ خریدنی ہے مجھے یہ کتاب۔ کتاب کو کاؤنٹر پر ڈالیں، وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی۔ بیچنے کے لیے نہیں رکھی ہے۔ کی بورڈ پر کھٹاکھٹ انگلیاں چلاتا وہ لائبریرین بھی رکھائی سے بولا۔ بات سنو میری۔ ماہی نے زور سے کاؤنٹر پر ہاتھ مارا۔ اس لائبریری کے رولز اور ریگولیشنز کو میں اچھے سے جانتی ہوں۔ بہتر ہوگا کہ 2 منٹ میں تم مجھے یہ پیک کر کے دے دو، ورنہ میں سچ میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گی۔ غصے کی تمازت سے اس کا گلابی رنگ سرخ پڑنے لگا تھا۔ کیا اشارے کر رہے ہو تم اس کو؟ ہاں؟ جھٹکے سے وہ مراد کی طرف گھومی تھی جو اس کے پیچھے ہی اندر آیا تھا۔ کچھ نہیں، ہاں کچھ بھی تو نہیں، وہ گڑبڑاتے ہوئے بولا۔ مراد کو گھورنے کے بعد وہ پھر سے اس لڑکے کی جانب مڑی تھی۔ دوست ہے تمہارا یہ؟ اس نے مراد کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ جی، وہ بھی بہت پکا والا، اس نے بھی بغیر ہیل و حجت کے دانت نکوستے ہوئے کہا۔ قہر بار نگاہوں سے ان دونوں کو گھورتی کتاب جھپٹ کر وہ جھٹکے سے مڑی تھی۔ پیمنٹ کر دینا اس کی، کتاب کی طرف اشارہ کر کے اس نے چبا کر مراد کو کہا تھا، اور ہیل کی ٹک ٹک کرتی وہاں سے نکلی تھی۔ پیچھے وہ دونوں بے ساختہ ہی ہنسنے لگے تھے۔ دل تو کر رہا ہے کہ اس کی گردن اڑا دوں، ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے اپنی شکل دکھانے کی۔ بیگ اور جوتے یہاں وہاں اچھال کر وہ دھم سے فلور کشن پر گری تھی۔ کیا ہوا ماہی؟ اب کس سے جھگڑ کر آئی ہو؟ وریشا نے ٹھنڈے پانی کی بوتل اس کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ خالہ بی کا لاڈلا، اور کون؟ 2 گھونٹ پانی کے بھر کے اس نے زہر خند انداز میں کہا۔ مراد؟ وہ کب آیا واپس؟ اور تمہیں کہاں ملا؟ وریشا نے حیرت سے پوچھا۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں وشا، اگر خالہ بی یا کسی اور نے مجھے پریشرائز کرنے کی کوشش کی نا تو جان لے لوں گی میں اس مراد کی۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے بولی۔ لو بھلا، اب اگر غصہ چڑھا ہے تو جا کر اپنی جان لو نا، اس بیچارے کے پیچھے کیوں ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہو؟ وریشا کی بات تو اسے آگ ہی لگا گئی تھی۔ کون بیچارہ؟ کہاں کا بیچارہ؟ 1 نمبر کا بدتمیز، بد تہذیب اور کمینہ لڑکا ہے وہ۔ مراد سے ہوئی ملاقات یاد کر کے اس کا پارا پھر سے ہائی ہو گیا تھا۔ کون ہے کمینہ؟ خالہ بی کی آواز پر اس کی سانس اٹک گئی تھی۔ یہ تو اپنی دوست کی عیادت کو گئی تھیں، اتنی جلدی کیسے آ گئیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے مڑ کر لاؤنج کے داخلی دروازے کی طرف دیکھا تھا، جہاں بطول بی بی میرون شلوار قمیض پر سندھی اجرک گلے میں ڈالے اپنے غیظ و غضب کے ساتھ موجود تھیں۔ کوئی نہیں خالہ بی، کوئی نہیں، ہم تو ایسے ہی بات کر رہے تھے، وریشا نے گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ مہذیب
तुम किताबें लेने गई थी ना लाइब्रेरी, ले आई हो? उन्होंने वरीशा की बात सुनने के बाद अपना रुख माही की जानिब मोड़ते हुए कहा। जी जी खाला भी, ले आई हूँ, उसने जल्दी से कहा। जब ही दरवाजे पर बेल हुई थी, माही शुक्र अदा करती जल्दी से पैरों में चप्पल उड़सती बाहर आई। कौन? उसने पूछा। प्लीज, उसके जवाब में किसी ने सख्ती से कहा था। महजेब का दिल उछलकर हलत में आ गया। उसने डरते डरते दरवाज़ा खोला। पुलिस क्यों आई है? उसने दरवाजे की ओट में होकर पूछा, लेकिन ये नहीं देखा कि बाहर कौन है। मेरा दिल चुराने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है लड़की। वो दरवाज़ा धकेलता अंदर दाखिल हुआ था। जहां पुलिस की जगह मुराद को देखकर उसकी जान में जान आई, वहीं गुस्सा भी ऊद कर आया था। शर्म नहीं तुम्हें झूठ बोलते हुए? महजेब ने घूरते हुए कहा। नहीं आती, क्योंकि मैं शर्म को बेच खाया हूँ। मुराद के इत्मीनान से कहने पर वो कहर बार निगाहों से उसको देखती पलटकर अंदर भागी थी। लाउंज में पड़ा अपना बैग और किताब उठाकर उसने रूम में जाकर लॉक लगा लिया था। बतूल बीबी अरे अरे ही करती रह गई थी। सलाम अम्मा, उसने अंदर दाखिल होते हुए बुलंद आवाज में सलाम किया। कैसी हो तुम वरीशा? मुराद ने उसकी तरफ रुख करके पूछा। मैं ठीक, तुम सुनाओ, उसने नॉर्मल से अंदाज में कहा। ना कोई गर्मजोशी ना कोई खुशी। मुराद, तुम्हारी बात हुई थी महजेब से? खाला बी ने अपने मखसूस नपे तुले अंदाज में पूछा। बात हुई थी, लेकिन उसे मुंह मारी कहें तो बेहतर है। मुराद ने वरीशा को आंख मारते हुए कहा। मैंने तुमसे कहा भी था उससे आराम से बात करना, लेकिन फिर भी तुमने उसे गुस्सा दिला दिया। शादी तो सबकी होती है, उसे ना जाने किस बात की तप चढ़ी हुई है। वो बुड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई थी। ओए, तुम वापस कब आए? खाला बी के जाते ही वरीशा ने उससे पूछा। सुबह ही तो आया हूँ, अम्मा से बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने बताया था कि माही लाइब्रेरी गई है, इसीलिए यहाँ आने से पहले वहीं चला गया। वो कहते हुए सोफे पर कुशन ठीक करते हुए नीम दराज हुआ था। लेकिन तुमने तो साफ मना कर दिया था वापस आने से। तुम तो वहीं अपना कैरियर बनाना चाहते थे ना, तो लेने क्या आए हो अब? वरीशा ने भी माजेब वाला सवाल पूछा। वही लेने आया हूँ जो अपनी बेवकूफ़ी में छोड़कर चला गया था। वो नहीं मानेगी, उठाकर ले जाऊंगा, वो हर धर्मी से बोला। पूछ सकती हूँ कि अचानक से तुम्हारे दिल में उसकी मोहब्बत कैसे जाग गई? वरीशा ने तंजिया अंदाज में पूछा। मैं बताऊंगा भी तो तुम्हें समझ नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हें कभी मोहब्बत नहीं हुई ना। और अब जाओ यहाँ से, दिमाग ना खाओ। पहले ही थका हुआ आया हूँ, बुलुंगड़ी कहीं की, मुराद ने कहते हुए एक कुशन अचानक से वरीशा के मुंह पर दे मारा था। वो इस अचानक अफदाद पर बौखला सी गई थी। मुराद के बच्चे। वरीशा ने भी गुस्से से वही कुशन उसको मारा था, जो चकमा देकर हंसता हुआ सीढ़ियां फलांगता हुआ ऊपर चला गया था। वलीद अंसारी और सफीरा बेगम काफ़ी अरसे से अपनी दोनों बेटियों के साथ कनाडा में मुकीम थे। महजेब 22 साल की थी और वरीशा 21 साल की। सारी ज़िंदगी उन्होंने कनाडा में ही गुजारी थी, इसलिए वलीद और सफीरा ने इन दोनों को पाकिस्तान में मुकीम अपनी मुश्तरका कज़न बतूल बीबी के पास भेज दिया, ताकि वो दोनों वहाँ के तौर तरीके भी सीख लें। बतूल बीबी की कोई औलाद नहीं थी और शौहर भी अरसा पहले इंतकाल फरमा चुके थे। एक कार हादसे में उनकी दोस्त और शौहर की भी मौका पर ही वफात हो गई थी। उस वक्त उनकी दोस्त के बेटे मुराद की उम्र सिर्फ 12 साल थी। अपनी अजीज अज़जान दोस्त के बेटे से
انہیں دل و جان سے محبت تھی، اسی لیے انہوں نے مراد کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ ساری زندگی انہوں نے مراد کو اپنے بیٹے کی طرح ہی پالا تھا۔ وہ خود بھی انہیں ماں کا درجہ دیتا تھا۔ گریجویشن کے بعد وہ MBA کرنے فورن چلا گیا، اور جب 2 مہینوں کی چھٹی پر وہ پاکستان آیا تو گھر میں بطول بی بی کے علاوہ وریشا اور مہذیب کا بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ ان 2 مہینوں میں ان کی اچھی خاصی کیمسٹری بن گئی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ انہیں ملے ہوئے فقط چند ہی روز ہوئے ہوں۔ ایک دوسرے کے اتنے گہرے دوست بن چکے تھے، جیسے بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ ہر اچھی بری باتیں وہ ایک دوسرے سے شیئر کیے بنا نہیں رہ پاتے تھے۔ مہذیب کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کا دل اور نظر مراد کے لیے بدل گئی ہے۔ پہلے وہ اسے صرف ایک اچھا دوست سمجھتی تھی، لیکن اس کے دل و دماغ پر مراد نے نہ جانے کب قبضہ کیا، اسے خبر ہی نہ ہو سکی۔ اور جس دن چھٹیاں ختم ہونے کے بعد وہ واپس جانے کے لیے پیکنگ کر رہا تھا تو اسے اپنی ڈریسنگ ٹیبل پر ایک کارڈ اور گلاب کی کھلی کلی رکھی ہوئی ملی۔ اس نے چونک کر وہ کارڈ اٹھا کر دیکھا، جہاں مہذیب نے اس کے لیے بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے اس کے لیے جذبات کا اظہار کیا تھا۔ مراد کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے اس تحریر کو پڑھ کر، جسے آج تک وہ صرف دوست سمجھتا آیا تھا۔ وہ تو اس کے لیے کچھ اور ہی جذبات رکھتی تھی۔ وہ خود کو کوسنے لگا کہ کہاں اس سے غلطی ہوئی ہے جو وہ اتنا آگے نکل گئی۔ وہ پھول اور کارڈ ہاتھ میں پکڑے پورے گھر میں اسے ڈھونڈتے ہوئے ٹیرس پر آیا تھا، جہاں وہ منڈیر کے ساتھ کھڑی گلابی کپڑوں میں ملبوس خود بھی گلاب کا پھول لگ رہی تھی۔ موسم خاصا ابر آلود ہو رہا تھا، کسی بھی وقت بادل برس سکتے تھے۔ وہاں آتے ہی مراد کے بدن سے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ٹکرایا تھا۔ یہ سب کیا ہے مہذیب؟ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پھول اور کارڈ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ وہی جو کارڈ میں لکھا ہے، اس نے نیچے نگاہیں کیے شرمگی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ایسی مسکراہٹ جو کبھی اس کے وجود کا حصہ نہیں رہی تھی۔ دیکھو مہذیب، جیسا تم سوچ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم اچھے دوست ہیں، بلکہ بہت اچھے دوست ہیں، اینڈ دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی اسپیشل فیلنگز نہیں ہے۔ وہ جانے سے پہلے مہذیب کے دماغ سے یہ سب فضول خیالات نکال دینا چاہتا تھا۔ کوئی بات نہیں مراد، جیسے مجھے تم سے محبت ہوئی ہے تمہیں بھی ہو ہی جائے گی۔ اس نے مراد کی باتوں کا کوئی اثر لیے بغیر آسان سا حل پیش کیا تھا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے مہذیب، محبت کوئی ایسے ہی نہیں ہو جاتی۔ میں تم سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ اس دفعہ اس نے تھوڑی سختی سے کہا تھا۔ مہذیب کا دل چھناکے سے ٹوٹا تھا، ہونٹ کپ کپا گئے تھے، اس کے ٹوٹے دل کی کرچیاں آنکھوں میں چبھنے لگی تھیں۔ نہ جانے کتنے ہی آنسو ایک کے بعد ایک اس کے چہرے پر بہہ نکلے تھے۔ یقین کرو ماہی، میں نے آج تک تمہیں غلط نگاہ سے نہیں دیکھا، کبھی تم سے اپنی اسپیشل فیلنگز کا اظہار نہیں کیا، پھر تم کیسے یہ سمجھ سکتی ہو کہ ہمارے بیچ میں بھی یہ سب ہو سکتا ہے؟ فار گاڈ سیک ماہی، بی پریکٹیکل اینڈ آئی ایم سوری، ویری سوری ماہی۔ یقین کرو یہ محبت کچھ نہیں ہے، جسٹ ایک جذباتیت ہے، ٹرسٹ می، کچھ دنوں بعد تم بھول بھی جاؤ گی۔ مراد نے اس کی آنسوں بھری آنکھوں کو دیکھ کر نرمی سے سمجھاتے ہوئے اس کا یک بستہ ہوتا ہاتھ تھام کر اس میں پھول اور کارڈ پکڑایا تھا۔ مہذیب کی پہلی محبت کی پہلی نشانی، جسے وہ کتنی بے دردی سے واپس کر گیا تھا۔ ہم اچھے دوست تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اور بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ مراد جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ سب کہتے ہوئے وہ کتنا سنگ دل اور کھٹور لگ رہا تھا۔ شدت ضبط سے سرخ ہوتی آنسوں سے بھری ماہی کی آنکھیں مراد کے قدموں سے لپٹی ہوئی تھیں۔
اس نے زور سے اپنی آنکھیں میچی تھیں، کتنی ہی گرم آنسو اس کے سفید چہرے پر بہہ نکلے تھے۔ مراد کی آنکھوں میں اس کے لیے صرف ہمدردی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی جذبات نہیں تھے۔ وہ وہاں سے پلٹ کر بھاری قدم اٹھاتا نکلتا چلا گیا، خود سے کبھی واپس نہ آنے کا وعدہ کر کے۔ کہیں بادل زور سے گرجا تھا، پہلی دفعہ کسی سے دل لگایا، اور اس سنگ دل انسان نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ وہ تو اپنی آنکھوں میں نہ جانے کتنے ہی خواب سجا چکی تھی جب سے اس پر مراد کی محبت آشکار ہوئی تھی۔ کتنی ہی دل فریب سی مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کا احاطہ کر لیا تھا۔ کوئی ایسے بھی کسی کا دل توڑتا ہے کیا؟ کتنا ظالم تھا وہ شخص جو اس کے کومل جذبوں کو سمجھ ہی نہ سکا۔ بارش کی تیز بوچھاڑ نے اس کے پورے وجود کو بھگا دیا تھا۔ وہ بے جان ہوتے جسم کے ساتھ اس ٹھنڈے فرش پر بیٹھی تھی۔ گلاب کی وہ ادکھلی کلی اس نے اپنے ہاتھوں سے مسل دی تھی، ہچکیوں سے روتے اس کے وجود لرز رہا تھا۔ وریشا جو اس کو ڈھونڈتے ہوئے اوپر آئی تھی، اس کی حالت دیکھ کر اس کا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ وہ لمحہ ضائع کیے بنا اس کے پاس بڑھی تھی۔ ماہی، ماہی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سنبھالو خود کو، وہ تڑپ اٹھی تھی اپنی بہن کی حالت دیکھ کر۔ وشا، کتنا برا ہے مراد، دیکھو نا کیسے چلا گیا وہ مجھے چھوڑ کر۔ میری کیا غلطی ہے وشا؟ میں نے اپنی مرضی سے تو نہیں کی نا اس سے محبت۔ میں اسے کبھی کبھی معاف نہیں کروں گی وشا، کبھی نہیں کروں گی۔ وریشا سے لپٹی بلند آواز سے رو رہی تھی۔ ایسے مت کرو ماہی، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ۔ وریشا سے اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے سمجھا لیا تھا اپنے دل کو، وہ اس کی قسمت اس کے نصیب میں ہی نہیں تھا۔ جب تو پھر رونے سے کیا فائدہ؟ لیکن پہلی محبت کو بھی کبھی بھلایا جا سکتا ہے کیا؟ ایک چپ سی لگ گئی تھی اسے، نہ جانے کتنے دن اسے پھر سے نارمل ہونے میں لگے تھے۔ سارا دن وہ خود کو کچن اور دیگر کاموں میں مصروف رکھتی تھی۔ وہ جو لفظ کچن سے ہی چڑتی تھی، اب روزانہ نت نئی ڈشز بنانے کچن میں پہنچ جاتی تھی، صرف اس کا غم غلط کرنے کے لیے۔ لیکن رات ہوتے ہی اس کی یادیں ماہی کی آنکھوں سے نیند اڑائے رکھتی تھیں۔ 2 مہینے میں اس کے ساتھ گزارے پل پل اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگتے تھے۔ رات کی تنہائی میں کتنی شدت سے وہ اسے یاد آتا تھا۔ کچھ دن گزرے تو اس کے بے قرار دل کو بھی چین آ ہی گیا۔ یہ 4 مہینے اس پر بہت بھاری گزرے تھے۔ کافی حد تک وہ خود کو سنبھال چکی تھی، لیکن تقدیر کو شاید اس کا سکون راس نہیں تھا۔ ماہی، ماہی کہاں ہو یار؟ وریشا اس کو آواز دیتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ آرام سے سانس تو لے لو، تمہاری ٹرین کیوں چھوٹ رہی ہے؟ مہذیب نے اس کی حالت کے پیش نظر کہا تھا، جو اپنی پھولی سانسیں ہموار کر رہی تھی۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک شاکنگ نیوز ہے، تم یہاں ادھر بیٹھ جاؤ، ورنہ مجھے پکا پتہ ہے تم نے وہ خبر سن کر ضرور ہی گر جانا ہے۔ پہیلیاں مت بجھواؤ، سیدھی طرح سے بات کیا، بتاؤ کیا بات ہے؟ وریشا کے سسپینس پھیلانے سے اسے وحشت ہونے لگی تھی۔ اچھا تو پھر سنو، پرسوں مراد واپس آ رہا ہے، اور ٹھیک 1 مہینے اور 2 دن بعد عید پر تم دونوں کا نکاح ہے۔ وریشا نے خوشی سے یہ دھماکہ خیز خبر اسے سنائی تھی۔ مجھے اتنے گھٹیا مذاق بالکل بھی نہیں پسند، اس نے دانت پر دانت جما کر تنے تاثرات کے ساتھ کہا۔ ارے میری پیاری بہن، مذاق نہیں ہے، اپنے کانوں سے خالہ بی کی بات سن کر آ رہی ہوں۔ وہ فون پر پاپا سے تمہارے اور مراد کے رشتے کی بات کر رہی تھیں۔ ہائے ماہی، کتنا مزہ آئے گا تمہاری شادی میں۔ وریشا نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے اسے شانوں سے پکڑ کر گھما ڈالا تھا۔
दूर हटो विशा, वो वापस कैसे आ सकता है? उसने तो साफ इनकार कर दिया था आने से। वो तो वहीं पर सेटल होना चाहता था, और अगर आ भी रहा है तो खाला भी ऐसे कैसे कर सकते हैं? इन्हें कम से कम मुराद से तो पूछ लेना चाहिए था। क्या वो जानती नहीं कि कितनी नफरत करता है वो मुझसे? महाजेब ने अपने शानों पर से उसके हाथ हटाते हुए जहर खान लहजे में कहा, यकीन करो माही, खाला भी मुराद की ख्वाहिश पर ही ऐसा कर रही हैं। मुराद ने खुद उनके सामने तुम्हारा नाम लिया है। इम्पॉसिबल, मैं मान ही नहीं सकती। जरूर खाला बी ने ही उस पर प्रेशर डाला होगा। मैं खुद जाकर उनसे बात करती हूँ, बल्कि मैं मम्मा को ही फ़ोन करके मना कर देती हूँ। आखिर को इस सुल्तान मुराद को भी तो पता चलना चाहिए ना, रिजेक्ट होना कितनी अजियत देता है। गुस्से में उसने ड्रेसिंग पर पड़ा अपना स्मार्टफोन उठाया था, लेकिन बार बार मिलाने के बावजूद भी कॉल मिलकर ही नहीं दे रही थी। झुंझुलाकर उसने फ़ोन बेड पर पटका था। गुस्से में बल खाती वो कमरे में चक्कर काट रही थी। वरीशा उसे तासुब से देखकर रह गई। जभी उसका फ़ोन बजने लगा था, उसने चौंक कर झपटने वाले अंदाज में उठाया था, लेकिन नाम की जगह कोई इंटरनेशनल नंबर था। पापा ही होंगे, उसने खुद से कहते हुए कॉल यस की थी, क्योंकि बाहर से तो इन दोनों के माँ बाप ही फ़ोन करते थे। अस्सलाम वालेकुम, उसने सलाम किया था, लेकिन चंद सेकंड्स तक वहाँ से कोई जवाब ना दिया गया। हेलो, उसने फिर से कहा था। मैं तो तरस ही गया था तुम्हारी आवाज़ सुनने को ज़ेबुन्निसा। इस आवाज़ को तो वो हज़ारों में भी पहचान सकती थी। मुराद, महज़ेब के दिल से बेसाख्ता उसके नाम की सदा बुलंद हुई थी। हाँ, मैं मुराद, सिर्फ तुम्हारा मुराद। उसके लहजे की गंभीरता माही के दिल की दुनिया में तलातुम बर्पा कर गई थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने सख्ती से अपने शोर मचाते दिल को थपका था। किस लिए फ़ोन किया है तुमने? मेरी कब्र पर फाते पढ़ने के लिए? तो सुनो मुराद वली खान, अभी जिंदा हूँ मैं, मरी नहीं हूँ। जब मर जाऊँ तो बेशक कब्रिस्तान आकर मेरी कब्र पर अगरबत्ती जला जाना। फिलहाल तो मैं तुम्हारी आवाज़ भी सुनने की रवादार नहीं हूँ। स्टॉप लगाओ ज़ेबुन्निसा, क्या हो गया है? इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? मुराद ने उसे टोका था। मैं इमोशनल क्यों हो रही हूँ? सीरियसली मुराद, जो कुछ तुम मेरे साथ कर गए हो, उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मेरा रवैया तुम्हारे साथ अच्छा होगा? उसकी बात काट कर वो चीख कर बोली थी। तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई क्या? ये मेरी गलती है? मुराद ने ठहरे अंदाज में कहा। नहीं नहीं, तुम्हारी गलती क्यों होगी? गलती तो मेरी है। पागल तो मैं हूँ जो तुम जैसे इंसान से बगैर सोचे समझे दिल लगा बैठी। ना चाहते हुए भी उसकी आवाज़ भरा गई थी। अपने ठुकराए जाने का एहसास शिद्दत से हुआ था। वाकई में तुम एक पागल हो माही, और साथ में तुमने मुझे भी अपना पागल बना लिया है। मुराद का लहजा, उसका अंदाज, ये सब इतना बदला हुआ क्यों लग रहा था? क्या बकवास कर रहे हो तुम? उसने उल्टे हाथ की पुश्त से अपने भीगे गाल को साफ किया था। बीबीसी वरीशा ने तुम्हें अभी तक हमारे निकाह की खबर नहीं दी? मुराद की मसनूई हैरत भरी आवाज़ स्पीकर में से उभरी। वरीशा खाला बी की आवाज़ पर कमरे से जा चुकी थी। उसे नहीं पता था कि इन दोनों के दरमियान क्या बातें हो रही हैं। कौन सा निकाह? कहाँ का निकाह? तुमने क्या मजाक समझा हुआ है मुझे? जब चाहा मुझे ठुकरा कर चले गए, जब जी चाहा निकाह का झूठा ड्रामा करने आ गए। चाहते क्या हो तुम आखिर? पीछा छोड़ दिया है ना मैंने तुम्हारा, तो फिर जान क्यों नहीं छोड़ देते तुम मेरी? शिद्दत जज्बात से उसकी आवाज़ लरजने लगी थी।
لیکن مراد کی طرف سے خاموشی تھی۔ ہیلو، تم سن رہے ہو؟ مہذیب نے فون پر اس کی موجودگی کا یقین چاہا تھا۔ سن رہا ہوں میں۔ اف، کتنا خناس بھرا ہے تم نے اپنے چھوٹے سے دماغ میں۔ لیکن فکر نہ کرو، اس عید پر تمہاری عقل ٹھکانے لگا دوں گا۔ مراد کا انداز اسے چیلنج دیتا ہوا محسوس ہوا۔ تمہاری اس تبدیلی کی وجہ جان سکتی ہوں؟ ماہی نے کاٹ دار لہجے میں پوچھا۔ عید پر بتاؤں گا، فی الحال تو میں شاپنگ کے لیے نکلا ہوا ہوں۔ 2 دن بعد آ رہا ہوں نا میں واپس۔ اور سنو، تمہارے لیے ایک بریسلٹ خریدا ہے میں نے، اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا۔ اس کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنی ہی سنائے جا رہا تھا۔ لعنت ہو تم پر، تبھی ماہی نے کہتے ہوئے کھٹ سے فون بند کر دیا تھا۔ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اتنے مہینے پہلے جب وہ ہر تعلق، ہر رشتہ ختم کر کے جا چکا تھا، تو اب کیا ضرورت تھی یہ سب شروع کرنے کی؟ یا اللہ، وہ 2 دن بعد واپس آ رہا ہے، میں کیسے سامنا کروں گی اس کا؟ کیسے میں خود پر قابو رکھ پاؤں گی؟ اس کی آمد کا جان کر اس کا دل بے چین سا ہو گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جائے تو جائے کہاں۔ دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ سلطان مراد، دیکھ لوں گی میں تمہیں اچھے سے۔ میرے منہ پر مجھے ریجیکٹ کر کے گئے تھے نا، اب تم دیکھنا میں کرتی کیا ہوں تمہارے ساتھ۔ دل میں اٹل فیصلہ کر کے وہ اپنا موبائل اٹھا کر فوراً کمرے سے باہر نکلی تھی۔ مما، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ مجھ سے ایک بار پوچھ تو لیتی، کیا ضرورت تھی آپ کو خالہ بی کو اتنی جلدی ہاں کہنے کی؟ سیل فون کان سے لگائے وہ لان میں ٹھنڈی ہری گھاس پر ننگے پیر چلتے ہوئے ناراضگی سے کینیڈا میں موجود اپنی ماں سے بات کر رہی تھی۔ تمہاری تو اتنی اچھی دوستی اور انڈرسٹینڈنگ تھی نا مراد سے۔ تمہارے پاپا اور میں نے صرف اسی وجہ سے تمہاری خالہ بی کو ہاں کی ہے۔ افو مما، وہ پہلے کی بات تھی، دوستی تک بات الگ ہے، لیکن یہ شادی وغیرہ مما، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ ہم دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم نہیں رہ سکتے، بالکل بھی نہیں رہ سکتے۔ آپ بس خالہ بی سے معذرت کر لیں۔ وہ اپنے پاس سے جھوٹ سچ ملا کر ماں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آگے بھی اس کی ماں ہی تھی۔ تم مراد سے شادی نہیں کرنا چاہتی، یا مراد نہیں چاہتا ایسا؟ انہوں نے لگی لپٹی رکھے بغیر 2 ٹوک انداز میں پوچھا۔ آف کورس مما، ہم دونوں ہی ایسا نہیں چاہتے۔ ہم صرف ایک دوسرے کو اچھے دوست کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے بیچ۔ ٹرسٹ می۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے اپنے جھوٹ کی معافی مانگتی پاس رکھے سنگی بینچ پر بیٹھی تھی۔ تم جانتی ہو ماہی، مراد نے خود کال کر کے خالہ بی کے فیصلے کی تائید کرتے ہوئے تمہارے لیے درخواست کی ہے۔ اتنے سنجیدہ انداز میں کی گئی سفیرہ بیگم کی بات اس کے 14 طبق روشن کر گئی۔ وہ فوراً ہی سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ مراد نے بات کی تھی آپ سے؟ کب؟ کیوں؟ ہاؤ از دس پاسبل؟ تمہیں شرم نہیں آتی ماہی؟ اگر تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو صاف صاف انکار کر دو، یا کہہ دو اس بیچارے پر کیوں جھوٹے الزام لگا رہی ہو۔ منٹ میں سفیرہ نے اسے لتاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اماں، آپ یقین کریں، اس مراد کے بچے کی کوئی سازش ہے اس میں۔ وہ تو مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، فضول ڈرامے کر رہا ہے آپ کے سامنے۔ اس کی شکل رونے والی ہو گئی تھی۔ ہائے میری بھولی ماں کو کیسے پھنسایا ہے اس نے۔ بس چپ ہو جاؤ مہذیب، زیادہ الزامات نہ لگاؤ اس معصوم بچے پر۔ معصوم بچہ؟ وہ بھی مراد؟ حد ہو گئی ہے اماں، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، دیکھیں، نہ ہی مجھے کچھ سمجھنا ہے اور نہ ہی کچھ سننا ہے۔ تمہارے پاپا اور میں یہاں کے مسئلے ختم کر کے جلد از جلد
पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी खाला बी से बात फाइनल हो गई है और ईद पर तुम दोनों का निकाह है, इसीलिए अगर अपना दिमाग सेट कर लो तुम तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए, सफ़ीरा ने कड़े अंदाज में कहते हुए खट से फ़ोन बंद कर दिया था। मेरी मासूम माँ को वरगला दिया इस मुराद ने, दिल ही दिल में उसको सलवातें सुनाते हुए वो फ़ोन बुक में उसका नंबर ढूंढ रही थी, जो थोड़ी ही देर में मिल गया था। जल्दी से कॉल मिलाकर उसने कान से लगाया था। फ़ोन में तो जैसे उबाल उठ रहे थे। कुछ ही देर में कॉल रिसीव कर ली गई। अस्सलाम वालेकुम। मुराद की भारी मर्दाना आवाज़ उसके कान से टकराई थी। कोई और वक्त होता तो वो सब कुछ भूल भाल उसकी आवाज़ के सहर में ही खो जाती, लेकिन इस वक्त तो कुछ और ही करने को दिल चाह रहा था। महज़ेब का कमीने, बेगैरत, 2 नंबर आदमी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे माँ बाप को उल्टी पट्टियाँ पढ़ाने की। उसकी आवाज़ सुनते ही वो बरसी थी और दूसरी तरफ नींद में झूमता मुराद पछींबे से अपने मोबाइल को देख रहा था कि ये कौन उसे फ़ोन करके गालियाँ दे रहा है। उफ! दूसरे ही लम्हे उसने गहरी सांस ली थी। क्या हो गया महज़ेब यार, इतनी मोहब्बत ना करो मुझसे कि मेरी आवाज़ सुने बगैर नींद ही ना आए तुम्हें। उसने मुंह पर हाथ रखकर जमाई रोकते हुए कहा। सुबह के 10 बज रहे हैं। नेस्ती आदमी उसकी मिर्चें सी लग गई थी, लेकिन यहाँ पर तो आधी रात हो रही है ना। प्लीज़ माही, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम बाद में बात करेंगे। और वैसे भी 1-2 रोज़ में आ तो रहा हूँ मैं, फिर जितनी चाहे उतनी बातें कर लेना, ठीक है मेरी जान। अल्लाह हाफिज़। मुराद ने कहते हुए कॉल काट दी थी। वो हेलो हेलो करती गुस्से से पिचोताब ही खाकर रह गई थी। वरीशा, महज़ेब को बुलाओ। खाला बी की पाटदार आवाज़ पर लाउंज में मज़े से टीवी देखती वरीशा फ़ौरन ही सीधी हुई थी। वो खाला बी, माही तो सो रही है, विशा ने गड़बड़ाते हुए कहा। सो रही है? इस वक्त कुछ होश भी है उसे? शाम के 4 बज रहे हैं और इनकी नींदें ही नहीं पूरी हो रही। तुम्हारे अम्मा अब्बा तो मुझ बुढ़िया को बातें सुनाएंगे ना कि मैंने बिगाड़ दिया उनकी बच्चियों को। उठाओ इसको जाकर और कहो कि 5 मिनट में तैयार होकर मेरे साथ सुपर स्टोर चले। रमज़ान के लिए किचन का सामान लेना है। वैसे भी कल मुराद भी तो वापस आ रहा है। जी खाला भी, अभी जगा देती हूँ, विशा कहते हुए जल्दी से वहाँ से भागी थी और सीधा महज़ेब और ख़ुद के मुश्तरका कमरे में आकर दम लिया था, जहाँ वो बेड पर दराज चेहरे तक ब्लैंकेट ओढ़े दुनिया माफिया से बेखबर ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रही थी। माही, माही उठो यार, वरीशा ने उसका ब्लैंकेट खींचकर जोड़ दिया था। सोने दो ना वरीशा, बहुत नींद आ रही है। वो नींदों में कसमसाई थी। उठ जाओ माही, वरना खाला बी ने पूरा घर सर पर उठा लेना है। वरीशा ने एक दफ़ा फिर उस पर से ब्लैंकेट खींचा, जो फिर से ओढ़कर करवट बदल गई थी। उठ जाओ माही, क्योंकि खाला बी अब तुम्हारी सास साहिबा भी बनने वाली हैं, सो उनकी हर बात मानना तो तुम पर फ़र्ज़ हो गया है। वरीशा के शरारत से कहने पर वो उसको घूरती हुई उठ बैठी थी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझी? वो चबाकर कहती झटके से वहाँ से उठकर वॉशरूम में जाकर लॉक लगा गई थी। देखेंगे, वो भी हंसते हुए पीछे से चिल्लाई थी। काफ़ी दिनों से वो एक किताब पढ़ रही थी, लेकिन कुछ रोज़ पहले कमरे की सेटिंग करते हुए ना जाने वो कहाँ चली गई थी। उसने सारे कोने खुदरे छान मारे, लेकिन किताब को ना मिलना था ना मिली। एक तो इतने ट्रेजिक मोड़ पर आकर वो किताब खोई थी। महज़ेब बेचैन हो गई थी आगे की कहानी जानने के लिए, इसीलिए वो लाइब्रेरी चली गई थी। लेकिन वहाँ पता चला कि वो किताब वहाँ पर भी नहीं है, लेकिन 1-2 रोज़ में आ जाएगी।
اور جس دن مراد نے اپنے MBA کی ڈگری لے کر واپس پاکستان آنا تھا، وہ اسی دن خالہ بی سے ضد کر کے جلدی نکل گئی تھی تاکہ مراد سے سامنا نہ ہو۔ لیکن قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مراد اسے وہاں ملے گا۔ اتنے مہینے بعد وہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بے خود سی ہو گئی تھی، لیکن جلد ہی خود کو سنبھالتی وہ اس کو باتیں سناتی وہاں سے نکلی تھی، اور اب تو وہ اس کا سامنا کرنے سے بھی کترا رہی تھی۔ جب سے واپس لوٹی تھی تب سے اپنے کمرے میں بند تھی۔ وریشا کے بھی کئی دفعہ بلانے پر باہر نہیں نکلی تھی کہ باہر آ جاؤ، رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، لیکن وہ تب بھی منہ سر لپیٹے پڑی رہی۔ 20 روزے ہو گئے تھے، لیکن مراد ابھی تک اس سے کھل کر بات نہیں کر سکا تھا۔ سحری بھی وہ اپنے کمرے میں کرتی تھی اور افطاری بھی۔ شروع میں تو خالہ بھی یہی سمجھی کہ مراد سے رشتہ ہو جانے کی وجہ سے شاید شرما رہی ہے، لیکن جب وریشا نے انہیں اصل بات بتائی تو انہوں نے کافی برا منایا تھا کہ ناراضگی اور غصہ اپنی جگہ، لیکن یہ اپنے کمرے میں جا کر کھانے پینے کا کیا طریقہ ہے؟ سب کے ساتھ مل بیٹھ کر افطاری کرو، برکت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے کان پر جوں نہ رنگی، اسی لیے ماہی کو اس کے حال پر ہی چھوڑ دیا گیا تھا کہ ماں باپ آئیں گے تو خود ہی دیکھ لیں گے۔ اس دن مراد گھر پر نہیں تھا، دوستوں کے ساتھ کہیں نکلا ہوا تھا۔ وہ خوب تسلی کر کے عشاء کی نماز پڑھ کر باہر لان میں آئی تھی۔ ہر سو اندھیرا پھیلا ہوا تھا، ہوا میں بھی خنکی تھی۔ اس نے دوپٹے کو اچھی طرح سے لپیٹ لیا تھا۔ اس کے دل کی طرح پودے بھی مرجھائے ہوئے لگ رہے تھے۔ ہلکے نیلے رنگ کے لان کے پرنٹڈ کپڑوں میں ملبوس بالوں کو ہاف کیچر میں قید کیے وہ اداس سی پورچ کی سیڑھیوں پر جا بیٹھی تھی۔ غلطی میری ہی تھی، مجھے ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ تو مجھے صرف دوست سمجھتا تھا، اور میں نے کیا کیا؟ اف، کتنی بے وقوف ہوں میں بھی۔ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوتے ہوئے اس نے زور سے کرب سے آنکھیں میچی تھیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نے اس کو پرپوز کیا۔ اس نے انکار کر دیا، بات ختم۔ لیکن اب وہ پھر سے کیوں آیا ہے میرے زخموں پر نمک چھڑکنے؟ مراد کا رویہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ پہلے تو وہ اس سے کوئی رشتہ ہی نہیں رکھنا چاہتا تھا، اور اب کیسے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس آ گیا تھا مہذیب سے شادی کرنے کے لیے۔ کیوں سوچتی ہو میرے بارے میں اتنا؟ وہ کہتے ہوئے آہستہ سے اس کے برابر میں بیٹھا تھا۔ مہذیب نے گردن موڑ کر چونک کر مراد کو دیکھا تھا، جو وائٹ کلر کی شلوار قمیض پہنے چمکتی آنکھیں اس پر گاڑے بیٹھا تھا۔ یہ انسان کیسے پڑھ لیتا ہے میری سوچ؟ تم کوئی ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ نہیں ہو جو میں تمہارے بارے میں سوچتی رہوں۔ وہ نخوت سے کہتے ہوئے وہاں سے جانے لگی تھی، لیکن سیڑھی پر رکھے اس کے نازک ہاتھ پر مراد نے اپنا بھاری ہاتھ رکھ دیا تھا۔ محبت کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے، پھر کیوں تم مجھ سے ایسے دامن بچا رہی ہو؟ مراد کی کہی گئی بات پر وہ ایک لمحے کے لیے تھم سی گئی تھی۔ مسٹر مراد ولی خان، نہ تو مجھے کسی سے محبت ہوئی ہے اور نہ ہی میں تم سے دامن بچا رہی ہوں۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چبا چبا کر بولی تھی، اچھا، مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ مراد کی طنزیہ ہنسی اسے آگ ہی لگا گئی تھی۔ غصے سے اس نے اپنا ہاتھ مراد کے ہاتھ کے نیچے سے نکالنا چاہا تھا، جو وہ چھوڑنے پر راضی نہیں تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا مراد، وہ غصے سے بولی۔ رشتہ طے ہو چکا ہے ہمارا، مائنڈ اٹ۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس نے باور کروایا تھا۔ میرے نزدیک اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سمجھے تم؟ وہ تپ کر اس کو کہتی جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچ کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ وہ گہری نظروں سے
اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ مما، میں نے کہہ دیا ہے آپ کو، مجھے نہیں جانا کہیں بھی شاپنگ پر، آپ کیوں فورس کر رہی ہیں اتنا؟ صوفے پر دونوں پیر اوپر کر کے گود میں کشن رکھ کر بیٹھی وہ منہ پھلا کر بولی تھی۔ 2 دن پہلے ہی سفیرہ اور ولید واپس آئے تھے۔ اب سفیرہ بضد تھی کہ وہ شاپنگ پر جا کر عید پر نکاح کے لیے ڈریس لے آئے، لیکن وہ بار بار بیزاری کا اظہار کر رہی تھی۔ تمہارا شاپنگ پر جانے کا دل نہیں کر رہا، ہماری لائی ہوئی چیزیں تمہیں پسند نہیں آتی، تو پھر نکاح پر کیا پہنو گی اپنے؟ ہاں، سفیرہ نے کڑے انداز میں اس سے پوچھا۔ مما، میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ جب میں نکاح ہی نہیں کرنا چاہتی تو آپ کیوں زبردستی کر رہی ہیں میرے ساتھ؟ وہ روحان سے انداز میں بولی۔ تم نے جتنی بھی توجہات پیش کی ہیں نا، میرے نزدیک وہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے، سو بہتر ہوگا کہ مزید میرے ساتھ فضول بحث کرنے سے بہتر ہے تم شرافت سے شاپنگ پر چلو۔ وہ اسے کوئی بھی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں نے بھی کہہ دیا ہے، میں ہرگز نکاح نہیں کروں گی، اور اس سلطان مراد سے 2 ٹوک انداز میں کہتے ہوئے وہ کشن پھینک کر کمرے سے جانے کے لیے نکلی تھی۔ جبھی مراد بھی ٹھیک اسی وقت اندر داخل ہوا۔ ایک غصے بھری نظر اس پر ڈال کر وہ باہر چلی گئی تھی۔ مراد کو دیکھ کر سفیرہ پریشانی سے اس سے بولی تھی، معاف کرنا بیٹا، پتہ نہیں کیوں اتنی ضدی اور خودسر ہو گئی ہے یہ۔ ارے خالہ، آپ کیوں ایسے کہہ رہی ہیں؟ ویسے اگر آپ لوگ انکار کر بھی دیتے تب بھی میں نے جان نہیں چھوڑنی تھی۔ شادی تو خیر میں آپ کی اس ضدی بیٹی سے کر کے رہوں گا، اور اس کی فکر آپ بالکل بھی مت کریں، اسے میں سنبھال لوں گا، اور ڈریس کی فکر بھی مت کریں، وہ میں لے آیا ہوں۔ آخر کو میری ہونے والی اکلوتی دلہن ہے، اپنی پسند سے ہی اس کا ڈریس لوں گا نا، مراد نے کہتے ہوئے کچھ شاپر ان کی طرف بڑھائے تھے۔ وہ تو نہال ہی ہو گئی تھیں کہ اللہ نے کتنا پیارا اور نیک داماد انہیں دیا تھا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا، سفیرہ نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ ماہی جلدی چلو چھت پر، عید کا چاند نظر آ گیا ہے، مبارک ہو، کل عید ہوگی، وریشا کہتے ہوئے اس کے گلے لگی تھی۔ تمہیں بھی مبارک ہو، لیکن مجھے کچن میں کام ہے، میں نہیں جا رہی چھت پر۔ اوفو ماہی، چلو نا یار، کچن کے کام تو ہوتے ہی رہیں گے۔ وہ گھر پر تو نہیں؟ مہذیب نے مراد کے بارے میں پوچھا تھا۔ نہیں، وہ باہر گیا ہے، اب چلو جلدی، وریشا نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس کی غیر موجودگی کا سن کر وہ تھوڑا ریلیکس ہوئی تھی۔ لاؤن سے گزرتے ہوئے اس کی نظر خالہ بھی اور سفیرہ پر پڑی تھی، جو کپڑے پھیلائے کل ہونے والی نکاح کی تقریب کے حوالے سے کچھ تبادلہ خیال کر رہی تھیں۔ ساتھ ہی خالہ بھی فون پر رشتہ داروں کو مدعو کر رہی تھیں۔ وہ سر جھٹکتی اوپر آ گئی تھی، جہاں آسمان پر کافی کوششوں کے بعد اسے باریک سا چاند نظر آ ہی گیا تھا۔ سر پر دوپٹہ اوڑھتے اس نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تھے۔ کافی دیر تک آنکھیں بند کیے رہنے کے بعد بھی اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا مانگے۔ اس کی سوچ کا دائرہ محور تو مراد سے شروع ہو کر اس پر ہی ختم ہوتا تھا، لیکن اس وقت وہ اس کے لیے کچھ بھی مانگنا نہیں چاہتی تھی۔ اپنے بہتر مستقبل اور اپنے حق میں بہتری کی دعا مانگ کر اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لیے تھے۔ آمین۔ اسے اپنے پیچھے سے مراد کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے چونک کر مڑ کر دیکھا تھا، جہاں وہ سچ مچ میں دیوار سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھ سینے پر لپیٹے کھڑا تھا۔ اتنا عرصہ فارن میں رہنے کے بعد بھی اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی تھی، سوائے اس کے کہ اس کی وجاہت میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ اگر مہذیب اس سے محبت کر بیٹھی تھی تو یہ اس کی غلطی بھی نہیں تھی۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ بھی پوری دل و جان سے اس کی خوبصورتی پر مر مٹتی۔ ویسے مانگ کیا رہی تھی اللہ سے؟ مجھے
اس نے شرارت سے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر کہا۔ مہذیب نے اس کی بات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ وہاں سے جانے لگی تھی، لیکن مراد کی آواز نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ ماہی، پلیز میری بات تو سنو، اس کے لہجے میں التجا تھی۔ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی مراد، تم کیوں بار بار مجھے مخاطب کرتے ہو؟ مہذیب نے بے تاثر انداز میں کہا۔ میں نے اتنی بڑی غلطی کر دی ہے ماہی جو تم مجھے معاف نہیں کر سکتی۔ وہ تڑپ ہی تو گیا تھا اس کے لیے دیے انداز سے۔ نہیں مراد، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، پلیز معافی مت مانگو۔ غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے، بے وقوف تو میں ہوں جو اپنے انمول جذبوں کا اظہار تم جیسے پتھر دل انسان سے کر بیٹھی۔ ہاؤ اسٹوپڈ آئی ایم۔ خود پر ہنستے ہوئے اس نے انگلی کے پھوڑ سے آنکھ میں آیا آنسو صاف کیا تھا۔ ایسے مت کہو مہذیب، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ کیوں؟ تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ ریلنگ سے ٹیک لگائے دونوں بازو سینے پر لپیٹے وہ براہ راست اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جسے اس نے اپنی زندگی میں سب سے بڑھ کر چاہا تھا۔ تم جانتی ہو مجھے سزا ملی ہے تمہارا دل توڑنے کی۔ وہ 2 قدم چل کے اس کے ٹھیک سامنے کھڑا ہو گیا۔ بس کچھ انچز کا ہی فاصلہ رہ گیا تھا دونوں کے درمیان۔ یہاں سے جاتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تھا، لیکن میں مجبور تھا۔ جب میں تم سے محبت کرتا ہی نہیں تھا تو کیسے شادی کر لیتا؟ ساری زندگی میں تمہیں عزت تو دے دیتا، لیکن محبت نہیں دے پاتا۔ میں تمہیں جھوٹی آس بھی نہیں دلانا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے انکار کر دیا تھا۔ لیکن خدا گواہ ہے ماہی، میں وہاں ایک رات بھی سکون سے سو نہیں پایا۔ جب بھی میں آنکھیں بند کرتا مجھے تمہاری آنسو بھری آنکھیں یاد آ جاتی۔ شروع میں تو میں اسے فقط اپنا احساس جرم سمجھتا رہا، لیکن مجھے تمہاری باتیں بہت یاد آتی تھیں۔ وہاں جانے کے بعد میں نے سب سے زیادہ تمہیں ہی یاد کیا ہے۔ ہر لڑکی میں نادانستہ تمہارا چہرہ تلاشنے لگا۔ نامحسوس انداز میں تمہاری پسند کو اپناتا چلا گیا۔ تمہاری پسند کی کافی، پرفیوم، کلرز، حتیٰ کہ میں خود بھی تمہارے رنگ میں رنگ گیا۔ میں واپس نہیں آنا چاہتا تھا کیونکہ میں شرمندہ تھا اور مجھ میں ہمت بھی نہیں تھی تم سے معافی مانگنے کی۔ اسی لیے میں وہیں سیٹل ہونا چاہتا تھا، لیکن تمہاری یادوں سے چھٹکارا پانا اتنا آسان نہیں تھا، اور صرف تمہاری محبت ہی تھی جو مجھے واپس یہاں کھینچ لائی۔ وہ لمحے کو رکا تھا۔ تمہیں یہاں میری محبت نہیں، صرف تمہاری خود غرضی واپس لائی ہے۔ اس کی لمبی چوڑی بات کے جواب میں وہ صرف اتنا ہی بولی تھی۔ یقین کرو مراد، تمہیں مجھ سے نہیں صرف خود سے پیار ہے۔ اگر تمہیں دوسروں کی فیلنگز کا اتنا ہی خیال ہوتا تو تم مجھے چھوڑ کر ہی نہ جاتے، اور تم شاید واپس ہی نہ آتے کہ کہیں مجھے دیکھ دیکھ کر تمہارا احساس جرم بڑھتا ہی نہ جائے۔ لیکن تم واپس آئے ہو تو صرف اپنے لیے۔ اگر تمہیں میری جگہ کسی اور لڑکی سے محبت ہوتی تو تم کس کا انتخاب کرتے، میرا یا پھر اس کا؟ ظاہر ہے اسی لڑکی کا کرتے، کیونکہ ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے ہم اسی کی ہمراہی چاہتے ہیں، نہ کہ اس کی جو ہمیں چاہتا ہو۔ اگر کوئی مجھ سے محبت کرتا بھی ہے تو کرتا رہے، میں کیا کروں؟ میں تو اسی سے شادی کروں گا جس کو میں چاہتا ہوں۔ تمہاری بھی یہی سوچ ہے نا؟ اب اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم میرے لیے واپس آئے ہو تو میں کبھی یقین نہیں کروں گی، کیونکہ تم واپس آئے ہو تو صرف اپنے لیے۔ وہ پرسکون انداز میں اسے لفظوں کی مار مارتے ہوئے، جتاتے ہوئے نظروں سے اسے دیکھتے وہاں سے جانے لگی۔ تبھی مراد نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ بائی گاڈ، میں اتنا ظالم نہیں ہوں جتنا تم نے مجھے سمجھ لیا ہے، وہ اس کی جھیل سی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تھا۔ میرے دل سے پوچھو کہ تم کتنے بڑے ظالم ہو۔ ذرا رحم نہیں آیا تھا تمہیں مجھ پر؟ تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں سوچا تم نے میرے بارے میں؟ میں نے اپنی زندگی میں پہلی اور شاید آخری دفعہ محبت کی تھی،
صرف تم سے، لیکن تم نے قدر نہیں کی میرے جذبوں کی۔ میں چاہ کر بھی وہ دن نہیں بھلا پاتی جب تم برستی بارش میں میرے دامن میں تنہائیاں اور آنسو ڈال کر مجھے روتا ہوا چھوڑ گئے تھے۔ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی اس کے لیے۔ مراد کے بازوؤں پر اپنی پیشانی ٹکائے بے تحاشا روتے ہوئے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے شکوہ کر گئی تھی۔ میرے بس میں نہیں ہے ماہی، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں اتنی محبت دوں کہ تم وہ دن بھولے سے بھی یاد نہ کرو۔ لیکن میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے ماہی، پلیز مجھے نامراد نہ لوٹاؤ۔ وہ ہولے سے اس کا سر سہلاتے ہوئے بے بسی سے بولا تھا۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں مراد، کبھی بھی نہیں۔ بہت برے ہو تم، بہت زیادہ۔ مہذیب، تم جو کہو گی میں کروں گا تمہارے لیے، لیکن مجھے خود سے دور جانے کے لیے مت کہو۔ میں تمہارے بغیر جینے کا اب تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مر جاؤں گا میں تمہاری محبت کے بغیر۔ اس کی آنکھیں، اس کا لہجہ، اس کا انداز اس کے لفظوں پر سچ کی مہر ثبت کر رہا تھا۔ مہذیب کی محبت کا رنگ اس کے چہرے پر بخوبی نظر آ رہا تھا۔ دل تو کر رہا ہے تمہارا گلا دبا دوں، لیکن میں تمہیں معاف کر رہی ہوں، کیونکہ تمہیں مار دوں گی تو پھر میں خود بھی زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ اس لیے میری ایک شرط ہے، تمہیں مجھے روزانہ ایک گلاب کا پھول دینا ہوگا۔ وہ اس سے الگ ہوتے ہوئے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں رگڑتے ہوئے بولی۔ بدلہ لے رہی ہو؟ چلو کوئی بات نہیں، دے دوں گا گلاب، اور اگر کہو تو ساتھ میں روزانہ اظہار محبت بھی کر دیا کروں گا۔ مراد کے شرارت سے کہنے پر مہذیب نے اسے گھورتے ہوئے اس کے بازو پر پنچ مارا تھا۔ کل نکاح ہے اور تمہیں کوئی ہوش ہی نہیں تیاری کا۔ چلو تمہیں مہندی لگوا کر لاؤں۔ مراد نے اس کے سفید خالی ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں وریشا کو بلا کر لاتی ہوں، وہ تو کب سے تیار بیٹھی ہے جانے کے لیے۔ آخر کو تمہیں بہانے سے چھت پر بلانے کی بڑی بھاری رقم چکائی ہے میں نے۔ مراد کے کہنے پر وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پلیز پلیز اب پھر سے مت شروع ہو جانا، مراد نے التجائی انداز میں کہا۔ تمہیں تو میں بعد میں پوچھوں گی، ابھی جا کر اس وشا کی بچی کی خبر لیتی ہوں۔ اس کو خبردار کرتی وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ اور سنو، وہ جاتے جاتے پلٹی۔ ہاں سناؤ؟ وہ دل و جان سے متوجہ ہوا۔ مہندی کے ساتھ تم مجھے چوڑیاں بھی دلواؤ گے؟ اوکے میم، جو کہیں گی وہ دلوا دوں گا۔ کہیں تو اپنی جان حاضر کر دو۔ سینے پر ہاتھ رکھتے وہ ہلکا سا جھکتے ہوئے شرارت سے بولا۔ ضرورت پڑی تو وہ بھی لے لوں گی، شاہانہ انداز میں کہتے ہوئے وہ ہنستے ہوئے اس کو چڑھا کر وہاں سے بھاگی تھی۔ مراد نے ہنستے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ دونوں ہاتھ ریلنگ پر جمائے وہ آسماں پر اس عید کے چاند کو تکنے لگا تھا۔ دنیا کے سارے مسلمان کل عید منائیں گے، لیکن میری عید تو آج ہی ہو گئی۔ تھینک یو اللہ تعالیٰ۔ اگر مجھے دیر ہو جاتی تو شاید میں مہذیب کو کبھی حاصل نہ کر پاتا۔ صرف آپ کے کرم کی وجہ سے میری مہذیب مجھے ملی ہے۔ دل میں اللہ سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ ابھی تک چاند کو دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر روشنی سی چمک رہی تھی۔ محبت کو پا لینے کا سرور اس کے چہرے سے بخوبی ظاہر ہو رہا تھا۔ عید کا چاند بھی اس کی خوشی میں جھومتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔